بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عبد الرحمن اور آج کی ویڈیو میں سعودی عرب کے حوالے سے کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اسی وقت نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلتے ہیں اپنی خبروں کی جانب۔ یہاں پہ پہلی جو خبر ہے وہ نئے کرفیو پاس کی تصدیق وزارت داخلہ سے کرانی ہوگی۔ تو سعودی وزارت داخلہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کرفیو سے مستثنی زمروں میں شامل افراد کو آنے جانے کے لیے نئے اجازت ناموں سے متعلق وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ نے کرفیو کی پابندی سے مستثنی زمروں میں شامل افراد کے لیے نئے اجازت ناموں کے اجراء کی تفصیلات دی ہے۔ وزارت داخلہ کے عہدہ دار کے مطابق کرفیو کے دوران مستثنی افراد کو باہر آنے جانے کے لیے ایک جیسے اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ یہ اجازت نامے مستثنی شعبوں کے ان ملازموں کے لیے ہوں گے جنہیں کرفیو کے دوران ڈیوٹی دینا ضروری ہوگی۔ کرفیو کے اجازت ناموں کی تصدیق وزارت داخلہ سے کرانا ہوگی۔ ہر سرکاری ادارہ اپنے کارکنان کے اجازت نامے تیار کرے گا اور اس کی توثیق وزارت داخلہ سے کرائے گا۔ وزارت داخلہ کے عہدہ دار نے بتایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نئے اجازت ناموں پر عمل درآمد منگل 14 اپریل سپہر 3 بجے سے ہوگا۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ملازمین کو لانے اور لے جانے والی بسوں میں موجودہ ملازمین کی اجازت نامے جاری کرانا ضروری نہیں۔ بس ڈرائیور کا اجازت نامے پر اکتفا کیا جائے گا۔ ڈرائیور کے اجازت نامے میں بس کی نمبر پلیٹ، آنے جانے کے اوقات، ایام اور روٹ کا تذکرہ ضروری ہے۔ علاوہ ازاں بس میں اس کی گنجائش سے 50% سے زیادہ افراد سوار نہیں کیے جا سکتے۔ ایک پابندی یہ بھی کرنا ہوگی کہ بس میں موجودہ تمام ملازم حفظان صحت کے ضوابط کی پابندی کریں گے۔ وزارت داخلہ نے انتباہ دیا ہے کہ جو شخص بھی نئے مشترکہ اور وزارت داخلہ سے توثیق شدہ اجازت نامے کی پابندی نہیں کرے گا، اسے کرفیو قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب مانا جائے گا۔ اس پر کم از کم 10,000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ قانون کے مطابق دیگر سزائیں مثلاً جیل وغیرہ بھیجا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ دوسری خبر ہے کہ غیر ملکیوں کی اجتماعی رہائش خالی کرنے کے لیے مہلت۔ الرس کی بلدیہ نے آبادی میں موجود غیر ملکی کارکنان کے لیے قائم خلاف قانون رہائش سر بمہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق الرس بلدیہ نے تمام نجی اداروں اور رہائشی عمارتوں کے مالکان نے سعودی کفیلوں کو حکم دیا کہ وہ 5 دن کے اندر اندر غیر ملکی کارکنان کے لیے ایسی رہائش کا بندوبست کریں جو حفظان صحت کے ضوابط کے مطابق ہوں اور جہاں غیر ملکی کارکنان کے لیے مطلوبہ سہولتیں فراہم ہوں۔ موجودہ رہائش 5 دن کے اندر تارکین سے خالی کرائی جائیں۔ الرس بلدیہ کے مطابق اگر مہلت کے دوران موجودہ رہائش خالی نہ کرائی گئی تو ایسی صورت میں پانی اور بجلی کے کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے۔ اس کی تمام ذمہ داری نجی اداروں اور تارکین کے کفیلوں کی ہوگی، بلدیہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوگی۔ الرس بلدیہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ کارکنان کی رہائش کی سرفہرست سے واقفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بلدیہ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر صحت توفیق الربیہ نے پیر 13 اپریل کو پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ کرونا وائرس کے زیادہ تر واقعات ان دنوں گنجان آبادی اور غیر ملکی کارکنان کی رہائشی مراکز میں پیش آ رہے ہیں۔ نجی ادارے اس کا نوٹس لیں اور اس مسئلے کو پہلی فہرست میں حل کریں۔ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس حوالے سے اسپیشل کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ اس کے سربراہ وزیر بلدیات و دیہی امور ہیں اور ان کی معاونت وزیر صنعت کر رہے ہیں۔ اس کمیٹی کو غیر ملکی کارکنان کی رہائش کے مسائل حل کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ ٹرک ڈرائیورز کو کرفیو پاس کی ضرورت نہیں۔ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے سامان کے نقل و حمل سے متعلق نئے اجازت ناموں کی بابت وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ آجل ویب سائٹ نے ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے حوالے سے بتایا ہے کہ سامان کے نقل و حمل کے تمام کام کرفیو سے مستثنی ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ سامان کی منتقلی کی تمام سرگرمیاں کرفیو سے مستثنی ہیں۔ ٹرک ڈرائیوروں کو سامان لانے لے جانے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت نہیں۔ ریاض شہر میں سامان کے ٹرانسپورٹ والے اداروں پر یہ پابندی ہے کہ اس کے 25% سے زیادہ کارکن ڈیوٹی پر نہ ہوں۔ اس پابندی سے ڈرائیور مستثنی ہیں جبکہ ڈرائیوروں کے ماسوا ڈیوٹی پر موجود ہر کارکن کو پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے کرفیو کے دوران آنے جانے کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے اجازت نامے کے اجراء کا طریقہ کار واضح کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یہ 4 نکاتی ہے۔
ٹرانسپورٹ ادارہ اپنے کارکن کے لیے کرفیو کے دوران آمد و رفت کی اجازت نامے کا فارم بھرے گا اور وزارت داخلہ اس کی منظوری دے گی۔ ادارہ یہ فارم اتھارٹی کی ویب سائٹ سے حاصل کرے گا۔ اجازت نامے میں ملازم کا نام، اس کی رہائش کا پتہ، ڈیوٹی کے ایام، اوقات اور جگہ کا تعین کرنا ہوگا۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ ادارہ متعلقہ فارم اور اقرار نامے بھر کر ملازمین سے دستخط لے گا اور ادارے کی مہر لگا کر فارم PDF کی شکل میں اتھارٹی کو بھیجے گا۔ اس کے ساتھ ٹرانسپورٹ ادارے کی لائسنس کی کاپی بھی منسلک کرنا ہوگی۔ سعودی اور غیر ملکی کارکنان کی تعداد واضح کرنا ہوگی، جبکہ سوشل انشورنس سرٹیفکیٹ بھی منسلک کرنا ہوگا۔ ادارہ ان کارکنان کی تفصیلات ایکسل فائل کی شکل میں بھیجے گا جن کے وہ اجازت نامے جاری کرانا چاہتا ہو۔ ان کے شناختی کارڈ کے نمبر بھی درج کرنا ہوں گے۔ غیر ملکی کارکنان کے کاموں کی فوٹو کاپی بھیجنا ہوگی، جبکہ سوشل انشورنس اتھارٹی کے یہاں سعودیوں کے زیر اشتراک کے دستاویز بھی منسلک کرنا ہوگی۔ ٹرانسپورٹ ادارہ قوانین کی پابندی کا اقرار نامہ بھی ارسال کرے گا۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ تمام دستاویز ای میل سے بھیجی جائیں گی۔ چوتھا نکتہ یہ ہے کہ اتھارٹی درخواست کی کارروائی مکمل کر کے ادارے کو مطلع کرے گی کہ اجازت نامے السماطہ روڈ پر قرطبہ محلے میں اتھارٹی کی برانچ سے کس وقت وصول کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی خبر کہ گاڑیوں کے استعمارے کی تجدید اب فحص کے بغیر۔ ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مخصوص شہروں میں گاڑیوں کی ملکیتی کارڈز استعمارے کی تجدید کے لیے فحص سرٹیفکیٹ درکار نہیں ہوگا۔ ٹریفک پولیس نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گاڑیوں کے ملکیتی کارڈز استعمارے کی آن لائن تجدید کے لیے مزید سہولت کا اعلان کیا ہے۔ ادارہ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے استعمارے کی تجدید کے لیے موٹر وہیکل انشورنس ہونا لازمی ہے۔ لوگوں کو جرمانے سے بچانے کے لیے فحص سرٹیفکیٹ کی شرط عارضی طور پر ختم کی گئی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ان شہروں میں جہاں لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ ہے، وہاں گاڑیوں کے انسپیکشن سینٹر بھی عارضی طور پر بند ہیں۔ ٹریفک پولیس نے جدہ، مکہ، ریاض، مدینہ، تبوک، الفوف، دمام، طائف اور ریاض 2 میں رہنے والوں کی سہولت کے لیے کہا ہے کہ مذکورہ شہروں میں رہنے والے اپنی گاڑیوں کے استعمارے بغیر فحص سرٹیفکیٹ MVPI کی آن لائن تجدید کرا سکیں گے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ استعمارے کی تجدید کے لیے لازمی ہوگا کہ گاڑیوں کی انشورنس کارآمد ہو۔ اگر انشورنس نہیں ہے تو آن لائن انشورنس کرانے کے بعد فوری طور پر استعمارے کی تجدید کرائی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، کورونا وائرس کی وجہ سے جدہ سمیت 9 شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو اور لاک ڈاؤن ہے، جس کی سبب مذکورہ شہروں میں رہنے والوں کے لیے آمد و رفت کی مکمل پابندی ہے۔ یاد رہے، گاڑیوں کے ملکیتی کارڈ استعمارے کی تجدید 3 برس کے لیے کی جاتی ہے۔ تجدید کے وقت لازمی طور پر فحص سرٹیفکیٹ درکار ہوتا ہے، جس کی انٹری ٹریفک پولیس کے مرکزی کنٹرول سینٹر میں ہوتی ہے۔ جب تک فحص سرٹیفکیٹ اور تھرڈ پارٹی انشورنس نہ کرائی جائے، استعمارے کی تجدید نہیں کی جاتی۔ فحص سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے گاڑیوں کا تفصیلی معائنہ کرایا جاتا ہے، جس میں معمولی سی بھی خرابی ہونے پر سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوتا۔ دریں اثنا مقامی ویب نیوز سبق نے ٹریفک پولیس کے حوالے سے لکھا ہے کہ موجودہ صورتحال میں اگر کسی کا فحص ایکسپائر ہوئے 3 برس ہو چکے ہیں تو وہ بھی موجودہ صورتحال کے تحت بغیر کسی جرمانے کے اپنی گاڑی کا استعمارہ تجدید کرا سکتا ہے۔ آخر میں دوستو، یہ ایک پوسٹ ہے جو کہ کسی بھائی نے فیس بک پر کی ہے کہ سعودی عرب میں کسی بھی پاکستانی یا انڈین بھائی کو لاک ڈاؤن میں راشن اور خرچے کی ضرورت ہو تو وہ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پلیز صرف ضرورت مند لوگ ہی رابطہ کریں۔ میرے ہم وطن اور میرے مقیم بھائی، آپ کا گھر میں رہنا آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بیماری منتقل ہونے سے بچا سکتا ہے، اس لیے اپنے گھروں میں رہیں۔ اور یہاں پہ یہ نمبرز دیے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ۔ جمعیت طیبہ نسائیہ کا ہے اور جمعیت البر الخیریہ کا ہے، جمعیت تکافل الخیریہ کا ہے اور مستودہ الخیریہ۔ تو یہ آپ نمبرز دیکھ لیں اور ان پر آپ رابطہ کر کے تو راشن وغیرہ یا خرچے وغیرہ کی ضرورت اگر آپ کو ہے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ تو پلیز میرے بھائی وہی لوگ رابطہ کریں جو کہ ضرورت مند ہیں، ایسے ہی ان لوگوں کو جو ہے وہ تانگ مت کریں۔ تو یہ تھی آج کی خبریں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔